تو تمام زائرین اس بات کی نیت کریں کہ ہم پورا قرآن مالک و مولا کے دربار میں خدا کا گھر دیکھ کر پڑھیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سب کو قبول فرمائے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 3 باتیں ہو گئے. پہلا کام ہمیشہ باوضو رہنا. دوسرا کام 300 مرتبہ استغفار پڑھنا. تیسرا کام روزانہ 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اور 5واں کام خوب عبادت کرنا. دیکھیں عبادت کے اندر مکہ اور مکرمہ میں اللہ کے گھر میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور روزانہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا. مگر سعودی گورنمنٹ عمرہ زیادہ کرنے ہونے کی وجہ سے، عمرہ کرنے والے زائرین زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک پریشانی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ نیچے مطاف میں جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں جسے مطاف کہتے ہیں، اس میں صرف احرام پہننے والے کو ہی موقع ملتا ہے. احرام پہننے والے کو ہی موقع ملتا ہے. باقی والوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. مگر ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں جتنے ہمارے ماں بہنیں اس ٹور میں آئے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے. عورتوں کے لیے بہت آسان ہے. جتنے گروپ میں ہمارے مستورات ماں بہنیں ہمارے ساتھ آئی تھی، ماشاءاللہ خوب اعتکاف، خوب کیا ہے طواف کیے. ماشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد حضرات کے لیے احرام پہن کر مطاف میں جانا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ہمت ارادہ کر لیں تو فرسٹ فلور پر اگر انشاءاللہ ہم طواف کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. دعا ذکر کے ساتھ کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ طواف ہوں گے. تو ہمارے جتنے ماں بہنیں آئیں نیت ارادہ کرو. ہم انشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ کا 1 مرتبہ 2 مرتبہ ماشاءاللہ آپ کو عمرہ کرائیں گے. طواف کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، وہ بھی ہم سمجھائیں گے طواف کیسے کرنا. عمرہ جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ عمرے کی مکمل ترتیب انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ آپ کو نورانی انٹرنیشنل ٹور کے جو ذمہ دار ہیں مولانا ابو شامہ صاحب، وہ آپ کو بتائیں گے. تو 3 باتیں میں آپ کو سنا رہا تھا. یہ عمرہ ہماری زندگی کا اچھا عمرہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. 4 باتیں بالکل نہیں کرنا ہے. بے صبری نہیں کرنا. کیا صاحب کب پہنچتا ہے، کب کھانا آتا ہے، کب پانی ملتا ہے، گاڑی صحیح نہیں مل رہی ہے، ساتھی نہیں مل رہے ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم برداشت کریں. دوسرا کام اللہ کا شکر ادا کریں. تیسرا کام دیکھو گناہ سے بچیں. ہاں اس مبارک سفر کے اندر ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے معلوم آپ کو؟ حرم پاک ابھی مکہ 20 کلومیٹر پہلے حدیبیہ کا مقام آتا ہے، جو ریحل نما ایک دروازہ ہوتا ہے، آپ کو راستے میں نظر آئے گا. مکہ سے 20 کلومیٹر پہلے وہ جگہ ہے، اس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں. قرآن نما پہلے ہم تصویروں میں دیکھتے تھے، کتابوں میں دیکھتے تھے، ٹی ویوں میں دیکھتے تھے، مگر آج اللہ نے ان آنکھوں سے اللہ پاک وہ مقدس جگہ اور وہ رحل نما دروازہ ہم دیکھنے کا اللہ پاک موقع دے رہا ہے. وہ حدود حرم شروع ہو جاتا ہے. حدود حرم کے اندر ایک نیکی، ایک سبحان اللہ کہو گے تو کتنا ثواب معلوم ہے؟ 1 لاکھ کا ثواب ہے. 1 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. 1 لاکھ سبحان اللہ. لہذا ہم استغفار بھی پڑھیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں. حدود حرم کے اندر گناہ سے بچیں. دیکھو ہم شراب تو نہیں پیتے جی، کوئی ایسا کبیرہ گناہ تو نہیں کرتے، مگر شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم نے گھر ضرور چھوڑا، بیوی بچوں کو ضرور چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو ضرور چھوڑا، ضرور ہم چھوڑ کر آئے، مگر نفس ہمارا ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. مگر اللہ والے علماء اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر شیطان تو بھاگ جاتا ہے، مگر ہمارا نفس ہمارا ساتھ رہتا ہے. یہ 1000 مرتبہ لا حول پڑھے تو بھی نفس نہیں بھاگتا ہے. سمجھے بھائی؟ 1000 منکوں کی تسبیح لے کر، احرام پہن کر، مطاف میں حرم میں بیٹھ کر بھی اگر لا حول پڑھو گے تو ہمارا نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے. شیطان تو بھاگ جاتا ہے، مگر نفس کو بھگانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نفس کو بھگانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو وہی نفس کو بھگانا ہے تو ہم نے 50 سال سے 60 سال سے ہم نے ہماری نفس کی مانی ہے نا بھائی؟ وقت پہ ناشتہ ہونا، وقت پہ کھانا ہونا، وقت پہ نیند ہونا، زیادہ چلنا نہیں، سمجھے، کسی کی بات زیادہ سننا نہیں. ہمارے نفس نے جیسے چاہا ہم نے 60 سال سے 50 سال سے 70 سال سے ہم نے زندگی گزاری. یہ سارے زائرین سے ہم درخواست کرتے ہیں اس مقدس شہر میں، اس مقدس سفر میں نیت کرو. ہم نفس کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اس سے ماننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ نفس ہمارے قابو میں لانے کے لیے بھائی، جو گھوڑا ہمارے قابو میں لانے کے لیے، گھوڑے کو قابو میں لانے کے لیے نکیل ڈالی جاتی ہے، اونٹ کو قابو میں لانے کے لیے نکیل ڈالی جاتی ہے. تو ہمارا نفس قابو میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے؟
چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ والے کہتے ہیں ہمارا نفس قابو میں لانے کے لیے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ہر کام سنت کے مطابق کرنا شروع کرو گے تو ہمارا نفس ہمارے قابو میں رہے گا. نفس کو دیکھیے آپ لمبے زیادہ طواف کریں گے, ذکر کریں گے, قرآن شریف پڑھیں گے, اسے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. شیطان بھی نہیں ڈرتا, نفس بھی نہیں ڈرتا. مگر شیطان اور نفس کب ڈرتے ہیں؟ جب ہمارا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گا. سنت کے مطابق کیا مطلب؟ ہماری نماز سنت کے مطابق, ہمارا کھانا سنت کے مطابق, ہمارا لباس سنت کے مطابق, ہماری بات چیت سنت کے مطابق, ہمارا بیٹھنا اٹھنا سنت کے مطابق. کوئی عمل معلوم کرو آپ علماء سے. آپ کے سفر ماشاءاللہ نورانی ٹور کے ذریعے سے ماشاءاللہ 2 علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں. ہر عمل کی سنت آپ معلوم کرو, انشاءاللہ آپ کو ملے گا ہر عمل کا سنت. تو انشاءاللہ آپ عمل سنت کے مطابق کرنا شروع کریں گے. ہمارا وضو ہے, ہمارا غسل ہے, ہمارا لباس ہے, ہمارا کھانا پینا ہے, ہمارا سونا ہے, بیٹھنا اٹھنا ہے, غم ہے, خوشی ہے, جو عمل بھی ہم کریں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. تو گناہ سے بچیں گے. تو اس مقدس شہر میں نیکی کرنے پر 1 لاکھ نیکی کا ثواب, گناہ کرنے پر 1 لاکھ گناہ کا ہے. لہذا ہم ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ یہ تیرا حرم پاک ہے, اس مقدس شہر کے اندر جیسے اللہ رہنا چاہیے ویسے رہنے کی مجھے توفیق عطا فرما. میں اور میرے آنے والے تمام دوست احباب زائرین کو اللہ گناہ سے بچا, خوب نیکی کرنے کی, خوب طواف کرنے کی, اچھے عمرے کرنے کی اور دین کا کام کرنے کی اللہ سے مانگتے رہیں. اور خود بھی مانگے, دوسروں کے لیے بھی مانگیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقدس سفر آسان فرمائے, قبول بھی فرمائے. اللہ سے مانگتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر آپ کے پاس تصویر جو بٹن والی وہ تصویر اگر نہیں ہے تو مکہ شہر میں جاتے آپ ضرور لے لیجئے. آپ پاس ہمیشہ بٹن والی تصویر ہونا چاہیے, اس کو آپ پڑھتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں. خصوصی طور پر اس مبارک سفر کے اندر مکہ شہر کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کریں, اللہ کی بڑائی. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی بیان کریں. میں ایک دعا پڑھاتا ہوں, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا پڑھیے. ایسی دعا ہے فرشتے ہی ثواب لکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کیا لکھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ سے جا کر عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تو ایسی دعا پڑھی ہے تو ہم کیا ثواب لکھیں اس کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرے فرشتوں جو میرے بندوں نے یہ دعا پڑھا ہے, جو پڑھا ہے وہی لکھ دو. جب میرے بندے میرے پاس آئیں گے میں اس کا ثواب دوں گا. اتنا بڑا ثواب. پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیے میرے ساتھ. یا ربی, یا ربی, لک الحمد, لک الحمد, کما ینبغی کما ینبغی لجلالی لجلالی وجہک وجہک وعظیم وعظیم سلطانک. سلطانک. یا ربی یا ربی, لک الحمد لک الحمد, کما ینبغی کما ینبغی لجلالی لجلالی وجہک. وجہک. اس دعا کا وعظیم سلطانک, وعظیم سلطان. جی اس دعا کا خوب اہتمام کریں اور درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے.